ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور ہم ہیں 20ویں روزے میں، اور اب 20واں روزہ افطار کے قریب جاتا جا رہا ہے۔ عشرہ مغفرت آج ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ مغفرت طلب کرنے کے لیے جن مخصوص مقامات کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں قرب الہی اور حصول رحمت رب دو جہاں ممکن ہے، بلکہ بعین ممکن ہے، وہ مقام مسجد ہے، مسجد سجدہ گاہ، جہاں پر جا کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، جہاں جا کر یاد او سرمایہ ماں بود ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ یہ مسجد ہی ہے جو ہمارا مرکز ہے، جہاں ہماری اجتماعی طور پر دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر ہماری عبادات ہوتی ہیں، اور رب تعالیٰ کی اجتماعی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے فرشتے اترتے ہیں۔ مسجد ہمارے لیے فلاح کا مرکز، ہمارے لیے خیر کا مرکز۔ اس مسجد کی عظمت اور فضیلت پر آج بات کرنے کے لیے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مساجد اور ہمارے معمولات، سب سے پہلے مسجد کی عظمت اور اہمیت پر ہم روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ اس کے لیے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی بہت بہت شکریہ قبلہ سلمان بھائی، آپ نے بڑا ہی اہم موضوع چھیڑا ہے، اور مسجد کا موضوع آج آپ نے لیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کی عظمت، میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی ملک، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کے ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ان کے وزراء کے، ان کے منسٹرز کے جو ہے وہ مکانات وغیرہ ہیں، تو جو پرائم منسٹر کا اور جو پریزیڈنٹ کا مکان ہوتا ہے تو آپ دکھاتے ہیں نا کہ یہ ان کا مکان ہے، اچھا یہ ان کا مکان ہے۔ یعنی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، اس کا مکان بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر مخلوق میں سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور پھر خالق عز و جل کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ سب سے اعلیٰ ہے، خالق و مالک ہے، تو اس کا گھر بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، صحیح۔ اس کا مکان بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ مکان سے پاک، مقام سے پاک۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو تمنا ظاہر کی کہ یا باری تعالیٰ، جس طرح تیرا عرش اعلیٰ ہے اور اس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، ایک گھر نیچے بھی ہونا چاہیے، زمین پر بھی ہونا چاہیے، تاکہ تیرے بندے آ کر وہاں کا طواف بھی کریں، وہاں پر آ کر تیری عبادت بھی کریں۔ تو اس خانہ کعبہ کی نشاندہی کی گئی۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی، اور آج بھی وہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ بے شک روئے زمین پر پہلا گھر کہ جو عبادت کے واسطے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس ہے، پھر دیگر جو ہے وہ مساجد ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر، یہ اضافت تشریفی ہے۔ مسجد، جتنی بھی مسجدیں ہیں زمین پر، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت ہے، ان کی یہ عظمت کا اظہار ہے، ان کی فضیلت کا اظہار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی سلمان بھائی آپ کا گھر بنائے، اچھا آپ پیسے بھی دیتے ہیں اسے، آپ ٹھیکیدار کو پیسے دیتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں گھر بنا دے، ایسا بنا دے، آرکیٹیکٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے پاس بھی جاتے ہیں، اور وہ ٹھیکیدار آپ کو صحیح طریقے سے گھر بنا کر دے، اگرچہ پیسے لے، لیکن آپ کے مزاج کے مطابق بنا کر دے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار کمال کر دیا اس نے، اور جتنے پیسے طے ہوتے ہیں آپ اوپر بھی دیتے ہیں، کس نے دل خوش کر دیا میرا، اور زندگی بھر آپ اس سے خوش رہتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیے گا
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنانے میں حصہ لے. ہائے ہائے سبحان اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ آگے بڑھ کر میرے گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں وہی حصہ لیتے ہیں. اب یہاں پر تعمیر بھی ہے یعنی کنسٹرکشن بھی ہے. اب یہاں پر اس مسجد کو آباد کرنا یہ بھی تعمیر میں شامل ہے. مساجد کی خبرگیری کرنا یہ بھی تعمیر کے شامل ہے. اس کو آباد کرنا، اس کو بھرنا یہ بھی تعمیر میں شامل ہے. فرمایا یہ سارے کام کرتا کون ہے؟ یہ سارے کام یعنی جو مومن نہیں ہے وہ نہیں کرتا، بے مومنہ نہیں کرتا. یہ سارے کام ایمان والا کرتا ہے جس کو اللہ پر یا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں حصہ لیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دیکھو کہ وہ مساجد کے معاملات کی خبرگیری کرتا ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. اور مسجد کی فضیلت یہ ہے جی، یہ اہمیت ہے. بڑی بات. اب دیکھیں اہمیت، فرشتوں کو گواہ بنایا جا رہا اس کے ایمان. اور اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں سلمان بھائی کہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تقریباً 5 سال پہلے تعمیرات کا معاملہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا. اسی طریقے سے مسجد قباء، وہاں پر آقا علیہ السلام نے تعمیر میں حصہ لیا. مسجد نبوی، اس کی تعمیر میں حصہ لیا. بلکہ ایک صحابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈبل اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے دستے اقدس سے اس کی جو گرد ہے اس کو صاف فرما رہے ہیں. یہ ہے مساجد بنانے والوں کی جو عظمت ہے کہ نبیوں نے انبیاء علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا، صحابہ کرام نے لیا، اہل بیت اطہار نے لیا. اور یہ اس کی یوں سمجھنے کی فضیلت ہے، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، جتنے انبیاء، جتنے رسول اعظام، سب نے اس کام میں حصہ لیا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی محلے میں جاؤ نا تو بازار بنانے کا حکم نہیں دیا اور کسی چیز کے بنانے کا حکم نہیں دیا. فرمایا کہ جس محلے میں جاؤ مسجد بنا. کیا بات، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، یہ مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں مسجد کی اہمیت اور افادیت اور اس کی ضرورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذوا زینتکم عند کل مسجد. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیادی گفتگو فرمائی. دیکھیں مسلم سوسائٹی کے اندر مسجد بنیاد ہے اور مسجد سب سے زیادہ اصل ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، جیسے ذکر کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی کیا کہ مسلمانوں کے لیے مسجد قباء پہلے بنائی اور اس کے بعد مسجد نبوی بنائی. تو مسلمان گھر اپنا بعد میں بناتا ہے، پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے. یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اور فرمایا من بنا للہ مسجداً بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جو دنیا کے اندر گھر تعمیر کرتا ہے، اس کی کنسٹرکشن کرتا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر اور محل تیار کرتا ہے. فرمایا 2 جگہیں ہیں اور مسجد اللہ کی زمینوں میں سے سب سے زیادہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا. فرمایا کہ زمین تو سب اللہ کی ہے لیکن سب سے زیادہ احب، محبوب ترین اگر کوئی قطع ارض ہے تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، جس کو بنایا گیا. سلمان بھائی اس کا پروٹوکول ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ آیت کریمہ پڑھی. فرمایا جاؤ نماز کے لیے تو زیب و زینت کر کے سور کے جاؤ. ایسی کوئی چیز کھا کے نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، تمہارے بدن سے اسمیل آ رہی ہو. پھر جب وہاں پر جاؤ تو وہاں جا کے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی ہے. یہ دنیاوی بات کرنے کا محل نہیں ہے. بالکل ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. وہاں خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن کے لیے آتا ہے
کہ اللہ کے فرشتے ان نمازیوں کا استقبال، پروٹوکول دیکھیں آپ، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ناموں کو لکھا جا رہا ہوتا ہے. جب سلام پھیرو تو فرشتوں کی بھی نیت کرو، جب امام ولدالین کہتا ہے تو آمین کے اندر فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. تو فرمائے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو انوار و تجلیات اور رحمتوں کے نزول کا مرکز و محور ہے. ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے VIP پروٹوکول عطا فرمائے. 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس کے اندر ایک فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد. فرمایا ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ کے گھر سے محبت ہے. جانا آنا ایک الگ چیز ہے، نماز کے لیے آ گیا، فرمایا وہ بھی جاتا آتا ہے، لیکن اس کا دل لگا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، پیار کرتا ہے مسجد کے ساتھ. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. فرمایا بشارت دے دو، بشر المشائین، ان لوگوں کو بشارت دے دو جو اندھیروں کے اندر اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف، کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں نور تام عطا فرمائے گا، اس کی برکت سے میدان معاشر وہ کامیاب و کامران ہوں گے. تو قدم کا اٹھنا باعث برکت، وہاں بیٹھنا باعث برکت. اور فرمایا کہ انتظار الصلاۃ فہو فی الصلاۃ، ہر لمحے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ گھر میں کیا نماز پڑھو گے، ایک نماز ہوگی، مسجد میں جا کے پڑھو گے، فرمایا 25 گنا یا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب رب تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. تو یہ اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا. مسجد اسلام کی بنیاد ہے اور مسلمانوں کا مرکز و محور ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب، علامہ صاحب آغاز میں آپ حضرات نے کی. مزید کریں گے مفتی صاحب سے انشاءاللہ. اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں. کراچی اسٹوڈیو سے اذان عصر فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے، ہم نماز عصر پڑھ لیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ایک مرتبہ پھر مساجد اور ہمارے معمولات کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے آغاز میں تمہیدی کلام کیا اور بنیادی گفتگو فرمائی کہ مسجد کی اہمیت، افادیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی علماء کرام نے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. حضور قبلہ مسجد کے حوالے سے جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو قبل از رمضان مسجد کی صفائی، رنگ و روغن، نیولی رینوویٹ کیا جاتا ہے، تیاریاں کی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے ہمارا ایک ایونچول ایک ایسا میں کہتا ہوں سیلیبریشن اسپریچول وے میں کہتا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار. کیا فرماتے ہیں مساجد کی رینوویشن کسی خاص ایونٹ کے آنے سے پہلے تیاری صفائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں جہاں تک صفائی اور ستھرائی کی بات ہے وہ تو ویسے ہی ایمان کا حصہ ہے. صفائی نظافت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے عام حالات میں بھی، اور بالخصوص ماہ رمضان کے احترام میں اس کے تقدس کے پیش نظر اللہ کے پاک گھر کی صفائی، سبحان اللہ، اور مسجد کی صفائی کے بارے میں، مسجد سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کے بارے میں تو الگ سے مستقلاً باقاعدہ فضائل وارد ہوئے ہیں. حدیث مبارک میں فرمایا حضور جان عالم علیہ السلام نے، اس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مسجد سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یعنی جو دنیا میں اللہ کے گھر سے اذیت کو دور کرے گا تو جنت میں اللہ اسے گھر عطا فرمائے گا. تو کسی نے جنت کے اندر گھر حاصل کرنا ہے تو اس دنیا میں اللہ کے گھر سے اذیت والی چیزوں کو دور کرے، صفائی ستھرائی کرے یا اس میں حصہ لے. اور یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے، مسجد کی خدمت تو بہت بڑی سعادت ہے. اور ایک حدیث میں تو باقاعدہ جو ہے وہ طبرانی کی روایت ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ صفائی کیا کرتی تھیں اس طرح مسجد کی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں اس فعل کے سبب. یعنی وہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ جھاڑو دیا کرتی تھی، جھاڑو پونچھا کرتی تھی، تو جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ کے پاک گھر کو صاف کرنا. تو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پاک گھر کی صفائی ستھرائی کرے یا اس میں کسی قسم کا حصہ لے تو جنت میں داخل ہونے کی بشارت بھی اس پر موجود. پھر اسی طرح جنت میں باقاعدہ گھر ملنے کی بشارت بھی موجود. ایک تو جنت میں داخل ہونا، دوسرا پھر جنت میں باقاعدہ باضابطہ گھر ملنا. یہ اور ایک سنن ابی داؤد کے حدیث ہے جس کے اندر فرمایا کہ انسان کے جوڑ میں انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. تو فرمایا ہر جوڑ کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو فرمایا مسجد سے تھوک اور رینٹ وغیرہ کو دور کرنا، اس سے بچانا یہ صدقہ ہے، اور راستے سے اذیت والی چیز کو دور کر دینا یہ صدقہ ہے. اور اگر کوئی اس پہ بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو 2 رکعت چاشت تمہارے لیے کافی ہے.
تو یعنی راستے سے عام راستہ جو ہے، عام راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ، پھر مسجد سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور پھر چاشت کی ادائی. سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے سارے بدن کی طرف سے صدقے والی چیزیں ہیں. تو یہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کے یہ ہیں فضائل. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ساتھ رنگ اور روغن کرنا یا رینوویشن کرنا جو آپ نے کہا. دیکھیں اس کے اندر یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ رینوویشن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. شرعی مسائل کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجد کمیٹی کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس پیسے کو خرچ کیسے کریں، تو وہ بار بار جناب نئے اچھا ٹائل بہت زبردست وی آئی پی لگا ہوا ہے، پھر اس کو توڑ کے بولیں گے نہیں جناب توڑ کے اس کو برازیل سٹائل کا لگا دو، تو یہ فلاں ملک کے سٹائل کا لگا دو، تو یہ ایسا کر دو، اس کو توڑ کے. حالانکہ اس مسجد کے مسالے دیگر موجود ہوتے ہیں جن میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بالخصوص مسجد کی خدمت کرنے والے امام و خطیب، مؤذن، مسجد کے خادم، ان کا حق پہلے ہے. آپ عمارت پہ اتنا خرچہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور مہنگائی، عمارت کی دیکھ بھال کرنے والے جو اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ان مسجد کے آباد کاروں کا آپ لحاظ نہیں کر رہے کہ جن پہ خرچ کرنا ہر اعتبار سے افضل، اولا، احسن، انسب ہے. ویسے بھی ان پہ خرچ کرنا جو ان پہ افضل ہے. انسان پہ خرچ کرنا تو ویسے بھی افضل ہے نا، مخلوق کے اندر اشرف المخلوقات ہے انسان، تو انسان پہ خرچ کرنا، اور بالخصوص وہ انسان کے جو اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی سارے معاملات چھوڑ کے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی خدمت کے لیے. تو جب وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں، ان کے جو مشارے ہیں، تنخواہیں ہیں، وظائف ہیں، وہ اچھے مقرر کریں، اس کے اندر بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں. اور یہ آپ تو ذریعہ بن رہے ہیں، وہ مسجد کے اندر آ رہا ہے نا، مسجد میں آ رہا ہے، وہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، وہ مسجد کا آ رہا ہے، تو وہ ان کا حق پہلے ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں. پھر جو رینوویشن کے اندر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وقف کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، چندے کے مسائل کیا ہیں. کوئی اپنی جیب سے خرچ کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنی جیب سے ٹھیک ہے، وہ جو مرضی خرچ کرے، جس طرح خرچ کرے، لیکن اگر وہ وقف کے پیسے سے کرے گا یا چندے کے پیسے سے کرے گا تو اسے وقف کے مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے، چندے کے مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ جب تک علم نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کریں گے تو پتہ چلا نیکی کرنے جا رہے تھے لیکن ملا گناہ. تو یہ نیکی کی جگہ گناہ نہ ملے آپ کو، تو اس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، اس کے مسائل بھی سیکھیں اور اس کے مطابق اس پہ جو ہے وہ خرچ کریں. باقی جائز طریقے سے جائز جو ہے وہ رینوویشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر مرمت درکار ہے، مرمت وہ اس میں تو کلام ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بے وجہ کی مرمت اور اس سے بہتر، افضل، اولا، آپ نے فرمایا مسجد کے مؤذن، امام، خطیب پر خرچ کیا جائے، جو ہر لحاظ سے افضل ہے، اولا ہے، کیونکہ وہ اس کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مساجد میں دروس کا اہتمام جو دیکھتا ہوں میں، اس کے بارے میں کچھ کلام کیجئے کہ اس کو کیا حیثیت حاصل ہے اور اس کی کیا ضرورت، کیا افادیت ہے معاشرے میں. دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ زمین میں ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کے ناموں کو بلند کیا جاتا ہے اور صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کی جاتی ہیں. صحیح. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان گھروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں. جتنی بھی مسجدیں ہیں تو یہاں پر تو نام ہی اللہ کا لیا جاتا ہے، اللہ اکبر. یہاں تو نام ہی اللہ کے رسول کا لیا جاتا ہے، یہاں تو پڑھا ہی قرآن جاتا ہے. تو مسجد میں دروس نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ جی اچھا، مسجد میں ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہفتے میں کم از کم منیمم ایک مرتبہ تو درس کا اہتمام ہوتا ہی ہے، جمعۃ المبارک کی صورت میں، کہ جہاں جمعے کا خطبہ دینا ہے تو خطبے سے پہلے آپ کو بیان کرنا ہے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے بالکل. اچھا، اسی طریقے سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عیدین کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی عیدین میں بھی آپ خطبہ ارشاد کا فرمانے سے پہلے جو ہے وہ امام تقریر کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، دروس وغیرہ کرتے ہیں. پھر مساجد میں ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہفتہ وار بھی کہیں اتوار کے دن چھٹی کی نسبت سے، کہیں ہفتے کے دن، اس طرح مختلف مساجد میں مختلف ایام میں دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ مساجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. اب نماز انہیں پڑھنی ہے تو نماز سکھانی بھی تو چاہیے.
بالکل صحیح۔ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، فرائض واجبات سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ علماء سے سیکھنی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ جو پڑھ تو اپنے رہے محلے لیکن کی معلومات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں امام سے سیکھنی ہوتی ہے، تو جو بھی وہ درس وغیرہ دیتے ہیں، جو بھی وہ تقریر وغیرہ کرتے ہیں، تو اہل محلہ کو چاہیے کہ اس میں ضرور شرکت بھی کریں اور ان دروس میں جو کچھ سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اسے سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن میں یہاں تھوڑی سی یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرز کی اسپیچز کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جمعۃ المبارک میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے۔ آپ عام طور پر کسی سے پوچھیں کہ یار آپ جمعہ پڑھنے کے لیے کس وقت جاتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو اسی وقت جاتا ہوں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے عربی کا، اس سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ یا جب جاتا ہوں تو وہ کچھ چیزیں سننے کو ملتی ہیں، کچھ اختلافی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، جب جاتا ہوں تو وہ پرانی چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ایک لوگوں کی شکایت ہے، حالانکہ بہت اچھے بڑے ائمہ ہیں کہ جو بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعۃ المبارک میں اور جتنے بھی دروس دیے جاتے ہیں خاص طور پر ائمہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس دور میں، اس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہو اس کا بیان کیا جائے۔ عقیدے کے معاملات کی ضرورت ہو تو عقیدے کو اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا جائے۔ اگر اس وقت خاص طور پر امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ہو اور اعمال کی ضرورت پر زور دی جانے کی ضرورت ہو تو ائمہ کو چاہیے کہ اس پر زور دیں، یعنی جس چیز کی نوجوانوں کو اور مسجد میں آنے والوں کو ضرورت ہو، امت مسلمہ کو ضرورت ہو، تو اس کی ضرورت کے مطابق بیان کرنا چاہیے، درس دینا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو احباب مسجد میں آتے ہیں، دیکھیں جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا، بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بھی فرمایا، خاص طور پر علامہ صاحب نے جو یہ بات کی کہ 25 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ 25 گنا جی اندازہ لگا، گھر میں نماز پڑھے اور مسجد میں 25 گنا کا فرق ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کی عظمت کی وجہ سے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس پر اتنی مداومت فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے نہیں آئے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، میں گھر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے، تو ہمیں اس کو جاننا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب ہم مسجد میں آتے ہیں نا، دیکھیں آپ کسی افسر کے پاس جائیں، کسی منسٹر کے پاس جائیں سلمان بھائی، تو 10 مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، گیٹ اپ دیکھتے ہیں، بال کہیں سے صحیح، خوشبو وغیرہ بھی کہ اس سے اچھا محسوس ہو۔ یہ آپ دو جہاں کے خالق و مالک کے دربار اقدس میں آ رہے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت میں اس کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! کیوں؟ حدیث پاک ہے کہ جب آپ کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جس کی زیارت کی جاتی ہے نا، اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی تکریم کریں۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین پر فرض تو نہیں بنتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں اچھی نیتوں کے ساتھ آئے، پاکیزہ ہو کر آئیں، معطر ہو کر آئیں، کوئی دنیاوی بات نہ کریں، اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب جائیں تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اللہ رب العالمین یہاں بھی عطا فرمائے گا اور وہاں آپ کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مسجدوں میں جو ہے یہ اعتکاف کے حوالے سے، اب چونکہ آج کی شب جو ہے لوگ معتکف ہو جائیں گے، آپ بھی ایک ظاہر مسجد کے نمائندے ہیں، مطلب امام ہیں، خطیب ہیں، تو آپ یہ چیزیں، یہ مسائل بتاتے ہوں گے۔ معتکفین کے حوالے سے ان کے جو انتظامات ہیں اس پر کچھ ارشاد فرمائیں، کیسے ہو، کیا ہو، کیسے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب بھی مسجد سے منسلک ہیں، بلکہ ہمارا تعارف ہی مسجد ہے۔ بے شک ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کا خادم اور مسجد کا نمائندہ اور وارث محراب و منبر ہماری سب سے بڑی عزت ہے۔ اور مفتی صاحب نے جیسے ذکر کیا، بہت اچھی تربیت فرمائی کہ بھئی ائمہ کرام کو اس چیز کی خصوصی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے، الحمدللہ مفتی صاحب کے یہاں خود میرے ہاں اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ ابھی ہم خطبے کا پہلا لفظ بھی نہیں کہتے ہیں تو سینکڑوں مسلمان بیٹھے ہوئے ہو. تو جب آپ سائی کریں گے کوشش کریں گے, ان کا بھی ایسا ہی ہے, سائی کریں گے کوشش کریں گے تو آج کے اس زمانے کے اندر بھی لوگ توجہ دیتے ہیں. بالکل لوگ سننے کے لیے آئیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ مساجد کے اندر ذکر اذکار کا ہم علماء نے نظام چھوڑ دیا. ہمارے پرانے جتنے ائمہ کرام تھے وہ صوفیاء بھی تھے, علماء بھی تھے. اب ہم نے اس کو خود چھوڑ دیا اور یہ ڈپارٹمنٹ جاہلوں کے حوالے کر دیا. اپنی مساجد کے اندر ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذکر کی محافل رکھیں, ختم خواجگان کی محافل رکھیں, حزب البحر شریف پڑھا کریں, کچھ نہ کچھ ذکر. ان کی برکت سے ایک تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا, اور دوسرا یہ کام ہمارا تھا. ہم نے اس کو سستی اور غفلت کر کے ہم نے کہا چھوڑو جی بس ٹھیک ہے نماز پڑھو چلے جاؤ ختم, کون اتنی لمبی پنچایتیں کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بازار کے اندر وہ لوگ آگے جن کو استنجا کرنا نہیں آتا, اور وہ لوگوں کے مرشد اور رہنما بن کے. آپ کا امام آپ کا مرشد ہے, آپ کا مرشد اول وہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پوری زندگی نماز پڑھتے رہے, اور آپ فوت ہوئے تو کہا جی جنازہ پڑھنے کے لیے یہ پیر صاحب آئیں گے. اور بھائی یہ کدھر سے آ گئی جو ساری تو نے زندگی بھر نمازیں پڑھی تھی, کیا یہ صحیح نہیں تھی؟ یہ صحیح نہیں تھی کیا؟ آج تم اس کو لے کر آگے جس کو پتہ نہیں نماز پڑھانی بھی آتی ہے نہیں آتی, انہیں ساڑھے پیر صاحب نے, اور ساڑھے پیر صاحب نماز پڑھائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ احق بالامامت امام الحی, یہ مفتی صاحب کو پتہ بھی ایک بستے کے اوپر بڑا شور آفاق. مسجد کا جو امام ہے وہ احق بالامامت ہے. اچھا, اس کی موجودگی کے اندر کوئی نہ تو نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے, نہ تبلیغ کر سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. وہ بادشاہ ہے. لوگ کہتے ہیں امام ہے بادشاہ ہے, ہاں وہ بادشاہ ہے. اللہ نے اس کو وارث محراب و منبر بنا کے اس کو بادشاہ بنایا, اتھارٹی دی اللہ نے. اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ دیکھیں آپ کا بچہ پڑھتا ہے, 10 سال پڑھتا ہے, 15 سال پڑھتا ہے, آپ اس کو کہیں جاب دیتے ہیں, اس جاب کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے. ایک امام 8 سال کا درس نظامی کا کورس کر کے آتا ہے, وہ حافظ ہے تو 2.5-3 سال لگے, اس نے قرات پڑھی تو 15 سال وہ پڑھ کے آیا. 15 سال پڑھنے کے بعد آپ کے پاس جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کروڑوں کا بجٹ پڑا ہوا ہے, آپ واش روموں کی ٹائلیں بدلتے جا رہے ہیں, مسجد کی ٹائلیں بدلتے جا رہے ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ ہم سر پڑھا کرتے تھے میزان منشیب, کہتے تھے مسجد کروڑاں دی بنائی ہے, اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو وضو خانے دے تھلے ایک قبر نما کمرہ تیار کیتا ہے. یہ امام صاحب کا حجرہ ہم نے بنایا ہے, یہ قبر نما حجرے کے اندر امام صاحب رہیں گے. کروڑوں کی مسجد بنائی آپ نے. خدا کے بندو اس سوسائٹی کو دیکھو, اس سوسائٹی کو دیکھو, جیسے اس سوسائٹی کے رہنے والے اس سٹیٹ کا اور اس سطح کا جو ہے اپنے امام کو گھر دو, اس سطح کی اپنے امام کو سواری دو. اور بحمداللہ تبارک و تعالی, یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں, اس رب کا کرم ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. لیکن ہمارے وہ ائمہ کرام جن کو میسر نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے, جس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے حق میں بولنے کے لیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے ان ائمہ کرام کے لیے بولیں. دوسرا آپ نے فرمایا اعتکاف کا, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آج ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں تقریباً 20 رمضان مبارک ہے. علامہ صاحب اگر اجازت دیں تو میں وقفے کے بعد یہ اعتکاف کا مسئلہ, جی ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین کرام, پھر ملاقات ہوتی ہے. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں مساجد اور ہمارے معمولات پر. معتکفین کے انتظامات پر تھے علامہ لیاقت صاحب, اس پر ہم نے وقفہ لیا. جی مسجد کی صفائی کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا رمضان کے اندر, اور خاص طور پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, رکوع سجود کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف کرو. خاص طور پر دیکھیں آج 20 رمضان ہیں اور آج عصر کے بعد مسجد چلے جائیں گے اور مغرب سے پہلے بیٹھ جائیں گے, مغرب سے اعتکاف شروع ہو جائے گا, اور یہ ایک سنت مبارکہ ہے. لیکن اس کے اندر چونکہ موضوع ہمارا مسجد کا ہے, سب سے زیادہ نوجوانوں کو سید سلمان گل صاحب یہی ہے کہ بیٹا مسجد کے اندر آپ اعتکاف کرنے آ رہے ہیں, آپ کا ذوق و شوق ہے, تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ مسجد کا ادب و احترام, وہاں پر آ کے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی. اگر وہی سگریٹ پینی ہے آپ نے, وہی گٹکا کھانا ہے, وہی آپ نے نسوار ڈالنی ہے, وہی آپ نے چھالیاں کھانی ہے, وہی دھندے کرنے, وہی فون ساتھ لے کر جانا ہے, وہی سب کچھ کرنا ہے, تو بیٹا آپ نہ جائیں اعتکاف. بالکل صحیح بات, آپ اعتکاف کرنے مقصد ہی فوت ہو جائے. دیکھیں مقصد ہی فوت ہو گیا. اعتکاف تو ہے بالکل دنیا سے کٹ کر آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. اس لیے اعتکاف کا شوق یہ تو ہوا ہے کہ شوق بڑھ گیا ہے, شوق بڑھ گیا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک تھوڑا سا مسجد جو ہے
وہ اعتکاف کے دنوں کے اندر تھوڑا میلہ ٹھیلا زیادہ بن گیا ہے. ہاں مقصدیت نہیں نظر آ رہی. مطلب آپ یقین کریں صفوں کے نیچے سے چھالیاں نکل رہی ہے, وضو خانے کے اندر سے پانوں کی پچکاریاں پوری بری ہوئی ہیں. بھائی یہ کیا کیا ہے؟ سیر اٹھو کے پھینکے ہوئے ہیں مغرب کے بعد. بھائی یہ کیا کیا؟ بولا وہ معتکفین آئے نا. دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئیے گا, ہم کسی کو وہ نہیں کر رہے, کو ڈی ویلیو نہیں کر رہے, یہ ان کے جذبات کو نہیں, لیکن ہمارا تو مسجد سے کام ہے نا. آپ کو کرنا ہے بیٹا تو پہلے سب سے پہلے تیار ہو جائے ذہنی فکری طور پر, اس کے آداب بھی سمجھیں, اس کے آداب سمجھیں اور اس کے آداب کو ملوز خاطر رکھ کر جو ہے. دیکھیں جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ, بلکہ یہ موقع ہے آپ کے پاس, اگر کوئی سگریٹ نوشی کرنے والا ہے, کوئی گٹکا کھاتا ہے, کوئی اور کھاتا ہے, یہ 10 دن موقع مل گیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر پاکیزہ ہو کے آؤ. آپ گئے تھے مسجد کے اندر, یہ نہ ہو کہ واپس نکلو تو نامہ اعمال میں نیکیاں لینے کے بجائے مسجد کی توہین کر کے, بے ادبی کر کے, باتیں کر کے, فرمایا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. 40 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں آپ کی. آپ مسجد کی جب جو ہے وہ مسجد کے اندر باتیں کرتے ہیں, آپ کے سر کے اوپر گٹھری گناہوں کی اور آپ نکل کے آ رہے ہوں, ہاں لوگ آپ کو ہیر بہار پہنا رہے ہو, مبارک ہو اعتکاف سے نکلیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو کیا ملا, یہ مرکزی پیغام جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, آپ سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ سے رنگ و روغن اور رینوویشن سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا. ایک آدھ بات اور بھی مساجد میں دیکھنے میں آتی ہے. مسجد میں کچھ مساجد ہیں ظاہر ہے فقدان ہے, کمی ہے مالی تعاون کی, معاونین کی, تو اس وجہ سے وہاں گرمیوں میں, شدید گرمیوں میں اے سی نہیں لگ سکتا. کچھ مساجد ہیں ماشاءاللہ چلر کھڑے ہوئے ہیں قطار در قطار, اور روم کولر وغیرہ, پنکھے وغیرہ. کیا فرماتے ہیں, یہ حسن اہتمام میں ہی شمار ہوگا, ثواب ہی ہوگا مساجد کے جو یہ بات سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیزیں ضرورت کے درجے میں شمار ہو جاتی ہیں یا حاجت کے درجے میں آ جاتی ہیں, ایک ضرورت شرعیہ ہے اور دوسری جو ہے وہ حاجت شدیدہ جو ملحق بضرورت ہے. جو اس طرح کے درجے میں چیزیں آ جاتی ہیں تو ان چیزوں کے لیے پھر جواز کا حکم ہو جاتا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا, آج سے چند سال پہلے ہم لوگ باقاعدہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ مسجد میں اے سی کو لگانا جائز نہیں وقف کے پیسے سے, صحیح, یہ چندے کے پیسے سے. بلکہ میں آپ کو اگر تھوڑا اور پیچھے لے جاؤں تو جب یہ نئے نئے پنکھے آئے تھے, برقی پنکھے, یہ جب نئے نئے آئے تو ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ مسجد میں برقی پنکھا لگانا جائز نہیں. بلکہ آج بھی آپ فتاوی رضویہ اٹھا لیں, فتاوی رضویہ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ مساجد میں برقی پنکھے لگانا جائز نہیں. وجہ یہ ہے کہ مسجد عبادت گاہ ہے, وہ تفریح گاہ نہیں ہے, وہ معبد ہے, وہ تعیش کی جگہ نہیں ہے, وہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے, وہاں آپ عبادت کے لیے گئے ہیں. تو اس زمانے میں گھروں تک میں عام رواج نہیں تھا پنکھوں کا, نئے نئے پنکھے آئے تھے, گھروں میں بھی عام رواج نہیں تھا, یعنی یہ لوگوں کی زندگی میں ضرورت کا درجہ نہیں تھا اس کا, یہ صرف لگزری تھی اس وقت تک. تو اس لیے جو ہے وہ فقہاء نے اس وقت کیا حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر اس لگزری کی اجازت نہیں. تو ایسے ہی آج سے چند سال پہلے تک جب اے سی صرف لگزری کی حد تک تھا, ہیٹر صرف لگزری کی حد تک تھا, تو ہم یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر اس طرح کرنا درست نہیں ہے. لیکن اب جیسے جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جیسے جیسے گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے, ہر مرتبہ یہ ہیٹ سٹروک کے معاملات, یہ ہیٹ ویو جو چل رہی ہے, لوگوں کی اموات ہوتی ہیں, مختلف آنے والے جو ہے یہ مراحل جو چیزیں بدل رہی ہیں, عالمی سطح پر بدل رہی ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے اب اے سی کے بارے میں ہم جو ہے وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد میں اے سی لگایا جا سکتا ہے. مسجد کے وقف کے پیسے سے, مسجد کے وقف کے پیسے یا چندے کے پیسے سے بھی جو ہے وہ اے سی لگ سکتا ہے, لگایا جا سکتا ہے, چونکہ اب یہ مسجد کے لیے ضرورت کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے یہ چیز. اسی طرح جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہو اور ہیٹر کے بغیر گزارا نہ ہو تو وہاں پہ ہیٹر بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ بات کہوں گا کہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسجد جو ہے وہ بیسیکلی عبادت کی جگہ ہے, تو وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں, نہ کہ یہ راحت حاصل کرنے کے لیے. نہیں, ایسا نہ ہو کہ بالکل ایسا اہتمام کرنا شروع کر دیا جائے کہ جناب ہر کوئی آ کے وہاں پہ کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی سو رہا ہے, کہہ رہا جی گرمی لگ رہی ہے تو آ گیا مسجد کے اندر بیٹھ گیا جی اے سی کی ہوا لے رہا ہے. اس قسم کا معاملہ نہ ہو. مسجد اللہ کے ذکر کے لیے فرما رہے ہیں نا کہ تعیش کی جگہ نہیں ہے, لگزری کی نہیں, وہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے, مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے. تو بنیادی کام وہاں پہ ذکر اللہ ہے, عبادت ہے, اس کی خاطر سہولت فراہم کی جاتی ہے جو ضرورت کے درجے کی ہو. باقی جو دیگر چیزیں جو ہیں جو لگزری ہیں, تعیش ہیں, اس کی مساجد میں اس طرح عام اجازت نہیں. اچھا ایک بات, جی کال جو علامہ صاحب نے بھی فرمایا اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی, دیکھیں علامہ صاحب نے اس بات میں بڑا زور دیا مسجد کے حوالے سے کہ آپ آ تو رہے نوجوانوں کو,
تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ آپ ارحم الراحمین کے گھر پر ہیں، اس کی گھر میں آئے ہوئے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں ہیں، تو اسی لیے دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ آخری زمانے میں سے لوگ ہوں گے جو مساجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، تم ان کے ساتھ لا تجالسوا، مت بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے گھر پر آئیں، کوئی سے وہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ کلام مباح کلام کرنا جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں ایسا کلام کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ایک اور مقام پر ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو آپ اتنا بڑا کام تو کرنے جا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ آپ اپنے یہاں کے الیکٹرک کو بھی ماہانہ بل پے کرتے ہیں، آپ کیبل والے کو بھی کرتے ہیں، یعنی آپ جوڑتے چلے جائیں تو ہر کسی کو کر رہے ہیں آپ، صحیح ہے، لیکن ایک نہیں کر رہے تو مسجد کو کوئی پیمنٹ نہیں کر رہے آپ جاتے ہیں وقت گزار کر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ کے لیے اے سی چل رہا ہے، لائٹس چل رہی ہیں، آپ کے لیے پنکھے چل رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ مسجد کے لیے ماہانہ کتنا نکالتے ہیں۔ دوسری بات، اعتکاف کرنے والے جائیں گے، قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کیا کچھ وہ نہیں کرتے ہیں۔ مسجد کے خدام صفائی بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ لائٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا پنکھے استعمال کر رہے ہیں، آپ موبائل کو چارج کرنے کے لیے سوئچ استعمال کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، میں زور نہیں دیتا، آپ جس علاقے میں ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آخر میں کچھ نہ کچھ انتظامیہ کے حوالے کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم مسجد کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، اور مسجد کی صفائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے ایک مٹھی مٹی نکالی نا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العالمین جبل احد جتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک جملہ بھی صرف کہوں گا، بات مکمل ہو چکی ہے، مساجد کے حوالے سے ہر اعتبار سے بات ہو چکی، ایک ترغیب خاص طور پر دیں گے کہ ہمارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کم آتے ہیں، آپ کوئی اور کو فنکشن رکھتے ہیں، کچھ اور رکھتے ہیں، اس میں جوک در جوک ٹکٹیں لگا کے آ رہے ہیں، کوئی فیس نہیں ہوتی مسجد میں، لیکن دوڑے ہوئے آتے ہیں، مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس کے آگے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن سب سے بنیادی چیز ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ کے اندر جو ہے ایک بنیاد یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنا۔ علماء اقبال نے فرمایا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ راتوں رات کے اندر مسجد شبر تو تیار کر دی، لیکن نماز کن نے پڑھنی ہے؟ وہ جناب ٹھیک ہے ایسی مسجد بنا دی تھی چنگا کیتا ہے، نہیں، سب سے بلکہ مسجد بنانے سے زیادہ مشکل کام مسجد کو آباد کرنا ہے۔ صحیح، بنانے کا بھی ذکر ہے لیکن آبادی کا ذکر مشکل ترین امر ہوتا ہے۔ قوم کو آج کے پروگرام سے یہ میسیج ہے کہ خدا را اپنی مساجد کو آباد کریں، نمازیں مساجد کے اندر، سنتیں گھر پڑھ کے آئیں، نمازیں آ کے مساجد کے اندر پڑھیں، اپنی مسجدوں کے ساتھ محبت کریں، یہ آپ کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب۔ کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ناظرین و ناظرات میں سے ہم سوالات آپ کے شامل کریں گے، آپ بھی چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو کوشچن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سے اوپر 10 تولہ ہوں گے سونا، تو وہ 7.5 تولہ جو ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ نہیں بنے گی، جو 2.5 ہوگا اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یا سارے 10 تولے کی ہی دینی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کرسی پہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات کرسی اوپر ہوتی ہے تو ہمارے صرف آگے سے انگلیاں پنجہ ہی لگتا ہے زمین پہ، تو اگر ایڑی نہ لگے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، یہ ضروری ہے؟ اگر کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ایڑی نہ لگے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی اور کیا؟ بس یہی دو کوشچن۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام بھائی جان آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جب نا اذان ہوتی ہے تو لوگ غسل آنے میں نہیں چاہتے، جی اذان ختم ہوگی تو پھر جائیں گے، یہ کیا درست ہے کہ غلط ہے؟ مسجد میں نہیں جاتے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں غسل خانے میں نہیں جاتے۔ اچھا کہ اب غسل خانے میں نہیں جاتے، ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں جاتے، اذان ختم ہوگی تو پھر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے،
بالکل بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میں گھر میں چٹائی پڑھی ہوئی اور اس چٹائی کے اوپر جانماز پڑھا ہے. صحیح ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جانماز گھر میں پڑھا ہے, اس میں کچھ میں نماز پڑھتا ہوں اور اسی میں تراویح پڑھتا ہوں, اور وہیں سو جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جانماز اوپر سو جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال جی ظہر اور عصر کی سنت ہے نا جو, اس میں پڑھنے کا کیا فرق ہے؟ ظہر اور عصر کی سنتوں کے پڑھنے کا کیا فرق ہے؟ ہاں جی بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, کہ آنکھیں بند ہو جانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو ایک وقفے کے بعد آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز, آپ کے سوالات اور ان کے جوابات. اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا, اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان